السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دیرگی میں اجالا ہمارا نبی، دیرگی میں اجالا ہمارا نبی، غیب داں کملی والا ہمارا نبی، دیرگی میں اجالا ہمارا نبی، غیب داں کملی والا ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ زندگی کتنے موتی پروتی رہی، زندگی کتنے موتی پروتی رہی، خود کو رنگ تغیر سموتی رہی، بیچ کیا کیا تنوں کے یہ بوتی رہی، قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ آپ دل پہ کوئی بات نہ لیجے کہ ہے، آپ دل پہ کوئی بات نہ لیجے کہ ہے، آپ دل پہ کوئی بات نہ لیجے کہ ہے، آب کوثر ذرا دم میں پیجے کہ ہے، اے نصیر اب ذرا غم نہ کیجے کہ ہے، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ اللہ و امی و استاذ کل، مچ گیا جس کی بیست سے مکے میں غل، راہبر انس و جان منتہائے سہول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ رب ذوالجلال جل جلالہ و منوالہ و اتم برہانہ و عالم شانہ کی حمد و ثنا، اور اس کے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار، تاجدار عرب و عجم، دنائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک و مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، آج کا ہمارا 9واں ماہانہ درس قرآن و حدیث، اس کے اندر ہم سب کو حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا ہمارا عنوان مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خاص بندوں کا تذکرہ کر رہا ہے، کچھ ایسے لوگ کہ جن کے ایمان کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا ہے، ان کا ایمان اتنا پکا ہے، ان کا ایمان اتنا خالص ہے کہ ان کے دلوں پہ اللہ نے ایمان نقش فرما دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد بھی فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جیسی ہستیاں تاریخ کے اندر کبھی کبھی جنم لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 72 سے زائد علوم سے آپ کو نوازا تھا، اور آپ کے علوم کی معترف اس وقت بھی دنیا تھی۔ حالانکہ اکثر ہماری دنیا کے اندر رواج یہ ہے کہ بندہ مرتا ہے پھر اس کو مانا جاتا ہے، بعد میں لوگ مانتے ہیں کہ بندہ بڑا کمال کا تھا، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے عروج عطا فرمایا تھا۔ آپ مکہ شریف گئے تو لوگوں نے شریف مکہ کو جا کے کہا کہ ہندوستان سے ایک مولوی آیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم خدا سے زیادہ ہے، یعنی وہ اپنے نبی کا علم رب سے بھی بڑھا رہا ہے، تو وہ علم نبی کا رب سے بڑھا کے کافر ہو چکا ہے، تو اس کو بلاؤ، اس کو سزا دو۔ شریف مکہ نے کہا چلو۔ اس نے کچھ سوالات لکھے، اس نے کہا کہ یہ سوالات لے کے اس کے پاس جاؤ، وہ جواب دے گا تو پھر میں جواب سن کے فیصلہ کروں گا کہ وہ کیا کہتا ہے، اس کے سوالوں کے جواب کیا ہیں۔
سوال لکھے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ سوال لائے گئے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میری لائبریری تو ہندوستان میں ہے، میں یہاں ہوں، مجھے اس وقت حوالے یاد نہیں ہیں، میں کیسے جواب دوں ان سوالوں کا، میں جاؤں گا، جا کے دیکھوں گا، پھر کچھ کہوں گا۔ اعلیٰ حضرت نے ایسا نہیں کہا۔ سوالات آئے، آپ نے کہا اچھا یہ بتاؤ سوالات کے جوابات اردو میں دوں یا عربی میں دوں؟ کیا کہتی ہو، سوالوں کے جواب اردو میں دوں یا عربی میں؟ وہ حیران رہ گئی، یار اتنی عربی تمہیں آتی ہے کہ تم شریف مکہ جو ہے اور جتنے یہاں کے علماء ہیں یہ سارے عربی سب سے بہتر جانتے ہیں، کیونکہ یہ تو ہیں ہی عربی، پیدا ہی یہاں ہوئے، ان کی عربی بہتر ہے، تو تم ان کو عربی میں جواب دو گے؟ کہا ٹھیک ہے عربی میں دو، جواب تو بہتر ہے۔ اعلیٰ حضرت نے سارے سوالوں کے جوابات بغیر کسی لائبریری کے، بغیر بخاری شریف پاس ہونے کے، بغیر کتابوں کے پاس ہونے کے 8 گھنٹے کے اندر سوالوں کے جوابات لکھے۔ وہ سوالوں کے جوابات جب شریف مکہ کے پاس گئے، وہاں مفتیان کرام بھی بیٹھے تھے، بہت سے علماء بیٹھے تھے، سوالوں کے جواب جب پڑھے گئے تو شریف مکہ نے جواب دیا واللہ یعطی وہؤلاء یمنعون۔ ان سوالوں کے جوابات پڑھ کے تو مجھے یہی لگا ہے کہ اللہ دے رہا ہے، نبی لے رہا ہے۔ یہ بیچ میں اعتراض ایسے ہی لوگ کر رہے ہیں، اللہ دیتا ہے نبی لیتا بھی ہے، کہ اللہ علم دے رہا ہے نبی لے رہا ہے۔ یہ ٹولہ جو کہہ رہا ہے کہ اس نے غلط کیا ہے، یہ نبی کا علم رب سے بڑھا رہا ہے، تو یہ ٹولہ خود گمراہ ہے۔ اللہ دیتا ہے علم اور میرا نبی لیتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے علم کی مثال بڑی، آپ کے علم کی مثالیں تو اتنی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس وقت علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر سر ضیاء اللہ کو ریاضی کے کسی مسئلے کا سمجھ نہ آئی، تو اس نے کہا کہ میں نے جرمنی جانا ہے اس ریاضی کے اس مسئلے کا جواب دینے کے لیے۔ تو کسی نے کہا اتنی دور جو جانا ہے تو ایک دفعہ مولوی احمد رضا خان سے تو ملو۔ اس نے کہا بھلا یہ مسئلہ مولوی سے حل ہوگا؟ یہ تو کسی پی ایچ ڈی ڈاکٹر سے حل ہوگا، اس سے کہاں حل ہوگا؟ کہا چلو ملو تو صحیح۔ اب وہ آتا ہے، سر ضیاء اللہ آتا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، عصر کی نماز پڑھائی اعلیٰ حضرت نے، اور آ کے کہتا ہے کہ اس کو جو ساتھ لانے والا تھا نا، اس نے کہا چلو کرو سوال۔ اب اس کا دل ہی نہیں کرتا تھا سوال کرنے کو، کہتا تھا کس سے سوال کروں، اسے کیا پتا، اس کا تو کام ہے نماز پڑھانا، اسے کیا ریاضی کے علوم کا پتا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے ادھر اس کا سوال مکمل ہوتا ہے، ادھر اعلیٰ حضرت جواب بھی فوراً عطا کر دیتے ہیں۔ اور پھر وہ علی گڑھ یونیورسٹی کا وی سی آگے سے جواب کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آج تک میں نے سنا تھا کہ علم لدنی بھی کچھ ہوتا ہے، لیکن آج دیکھ لیا ہے واقعی ہوتا ہے۔ کہ ایسا میں نے سنا تھا کہ ایسا علم ہوتا ہے جو بغیر پڑھے اللہ دے دیتا ہے۔ بندہ والدین کی گود سے ہی بندہ دنیا میں آتا ہے تو وہ علم پاس ہوتا ہے، میں نے سنا تھا، لیکن آج مولوی احمد رضا کو دیکھ کے پتہ چل گیا واقعی ایسا علم ہوتا ہے۔ ایسے علم کی آپ کی مثالیں ہیں۔ آپ کے دور میں یہ مسئلہ پیدا ہوا تھا کہ سکہ اور نوٹ جو ہے اس کا موازنہ کیسے کیا جائے، یعنی کہ 1000 سکہ دے کے 1000 کا نوٹ کیسے لیا جائے۔ اس وقت نئے نئے نوٹ آئے تھے تو یہ مسئلہ پیدا ہو گیا۔ تو اعلیٰ حضرت اس وقت بھی مکے میں تھے، تو یہ سوال دیوبندیوں کے پاس گیا، بریلویوں کے پاس، دیوبندیوں کے پاس گیا، وہابیوں کے پاس گیا، شیعوں کے پاس گیا، بہت سے لوگوں کے پاس گیا۔ یہ سوال چلتا چلتا مکے میں گیا، تو اس وقت جو مکے کے مفتی تھے، ان کا نام میرا خیال ہے کہ جمال احمد اس طرح کا ان کا نام تھا، انہوں نے اس کا سوال لکھا، نیچے جواب لکھا، لیکن نیچے کیا لکھا کہ علم اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے، علماء کے سینوں میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوگا جو اس سوال کو بالکل 100% ٹھیک جواب عطا کر دے گا۔ یعنی میں اس کی صحیح سیٹسفائی نہیں کر سکا، مجھے اس کا صحیح تسلی نہیں ہوئی۔ جواب لکھا لیکن نیچے یہ لکھ دیا کہ مجھے اس کی صحیح تسلی نہیں ہوئی۔ جب اعلیٰ حضرت گئے مکہ میں تو وہاں یہ سوال گھومتا گھومتا آپ کے پاس بھی آ گیا۔ کہا کہ میں اس کے جواب میں، اس سوال کے جواب میں ایک کتاب لکھتا ہوں، بتاؤ کتنی دیر میں لکھوں؟ تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہمیں تو مہینے ہو گئے ہیں اس سوال کا جواب تلاش کرتے کرتے، تو آپ جتنی جلدی ہو سکے
اس سوال کا جواب لکھیں، جتنے کم مہینے لگتے ہیں اس سوال کا جواب لکھیں۔ اعلیٰ حضرت نے مہینے بھی نہیں لگائے، ہفتے بھی نہیں لگائے، صرف 1.5 دن کے اندر نوٹ کی شرعی حیثیت پہ پوری کتاب لکھ کے ان کو دے دی ہے۔ وہ جب کتاب چلتی چلتی اس مفتی مکہ تک پہنچی تو اس نے پھر آپ کا جواب پڑھا تو اس نے کہا میں نے کہا تھا نا علم اللہ کی امانت ہے، کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جسے عطا ہوگا، دیکھو میں مفتی مکہ کا ہوں، اللہ نے مجھے یہ علم عطا نہیں کیا جو ہندوستان کے رہنے والے احمد رضا کو عطا کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اتنے علوم سے نوازا تھا۔ یہ چند آپ کی علمی باتیں ہو گئی، اب آپ کے عشق کی ایک تو بات کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق ایسا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضیہ شریف میں لکھتے ہیں جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میلے کپڑے پہنے تھے، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو یہ کہے کہ میرے نبی پاک نے میلے کپڑے پہنے تھے، کسی نے کہا حضور اگر کپڑوں کو مٹی لگی جائے تو پھر کیا کہنا ہے؟ اب عشق دیکھیے گا، جملہ سنیں گے تو تڑپ جائیں گے۔ کہا اگر کپڑوں کو مٹی لگ جائے تب بھی یہ نہیں کہہ سکتے حضور نے میلے کپڑے پہنے ہیں، یہ کہنا ہے مٹی نے دامن اقدس میں پناہ دے رکھی ہے، مٹی نے میرے نبی پاک کے مقدس دامن کے اندر پناہ لے رکھی ہے۔ ایسا عشق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور آپ کے مرشد پاک وہ ان کو ملنے کے لیے گئے نا اعلیٰ حضرت اپنے مرشد کو، تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کرو کہ تم جہاں سے آتے ہو وہاں کتوں کی منڈی لگتی ہے، تو اگلی دفعہ جب آؤ گے تو 2 کتے ساتھ لے آنا، درگاہ کی رکھوالی کریں گے۔ اعلیٰ حضرت جب اگلی دفعہ گئے تو کتے لے کر نہیں گئے بلکہ بنا سنوار کے اپنے 2 بیٹے ساتھ لے تھے۔ جا کر اپنے پیر کو کہا حضور یہ ہیں تو میرے بیٹے لیکن آپ کے در کے کتے ہیں، یہ دن کو آپ کے مہمانوں کی مہمان نوازی بھی کریں گے، رات کو آپ کی درگاہ کی رکھوالی بھی کریں گے۔ ایسا اپنے مرشد کے ساتھ عشق اور ادب اتنا کہ اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی نہ کبھی حضور غوث اعظم کے دربار کی طرف قدم کر کے سوئے ہیں، نہ کبھی مکہ مدینہ کی طرف قدم کر کے سوئے ہیں، ساری زندگی ایسا ادب کیا۔ اور سادات کا ادب اتنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ جا رہے تھے، پالکی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس وقت جس طرح آج علماء گاڑیوں میں جاتے ہیں اس وقت پالکیوں میں جاتے تھے، تو پالکی کو 4 مزدور اٹھاتے تھے، تو اعلیٰ حضرت جاتے جاتے کہتے ہیں رک جاؤ، رکے، نیچے اترا، کہا بتاؤ تم میں سے سید کون ہے؟ کوئی نہ بولا۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تمہیں اللہ کی قسم ہے بتاؤ تم میں سے سید کون ہے؟ ایک کہتا ہے میں سید ہوں۔ کہا کہ تو میرے نبی کی اولاد میں سے ہے اور میں تیرے کندھوں پہ بیٹھا ہوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا حضور جانے دے، مزدوری ہے، میں مزدوری کر رہا ہوں تو میں اپنا حق لے رہا ہوں، آپ اوپر بیٹھے۔ کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، میں نے غلطی سے تیرے کندھوں پہ سواری کر لی ہے، اب تو اندر بیٹھ اور احمد رضا اپنے کندھوں پہ اٹھا کے تجھے لے جائے گا۔ یہ وقت کا امام کہہ رہا تھا، یہ وقت کا۔ آج بھی ہم محفلوں میں جاتے ہیں، روزانہ جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں سید زیادہ نیچے بیٹھا ہوا ہے، علماء سٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی کسی کے خیال نہیں آیا کہ یہ سید ہے، یہ نیچے بیٹھا ہے، اس کو اوپر اٹھائیں، لیکن یہ امام احمد رضا خان کا انداز تھا، نیچے بیٹھنے نہیں دیا، کہا آپ پالکی میں بیٹھے، میں اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جاؤں گا۔ ایسا عشق سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور پھر ادب کیسا، آج کا ثنا خان نعت پڑھتے پڑھتے بار بار کہتا ہے زارا کا بابا، زارا کا بابا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے اپنا کوئی تعارف ہی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام بڑی بے ادبی کے ساتھ لیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہی نہیں کرتا۔ آج کا نعت خان ایسا کر رہا ہے، تو دیکھیے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کے سامنے 2 درخت تھے دونوں طرف، ایک اس طرف ایک اس طرف، تو دور سے دیکھتے تو بڑا پیارا لگتا۔ تو کوئی شاعر گیا، اس نے دیکھا، اسے بڑا ہی پیارا لگا، اس نے دیکھ کے یہ شعر لکھا کہ حاضر ہیں درخت روزہ شہر والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ وہ بڑا اس نے اس تخیل کو باندھا، لوگ بڑے حیران ہوئے، کہا واہ جی واہ کمال کر دیا، بڑا کمال کا شعر لکھا، لوگوں نے بڑی داد دی۔ لیکن جب اعلیٰ حضرت کے پاس بات پہنچی تو کہا بلاؤ اس شاعر کو، اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو مجنو اور لیلا کے ساتھ تعبیر کیا، بلاؤ اس کو۔ بلایا گیا، کہا تم نے کیا شعر لکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے یہ شعر لکھا ہے کہ حاضر ہیں درخت روزہ شہر والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ کہا پہلا مصرع تو ٹھیک ہے لیکن دوسرا مصرع میرے نبی کے ادب کے خلاف ہے۔ اس نے کہا کہ احمد رضا تنقید کرنی آسان ہے لیکن لکھنا مشکل ہے، آپ اگر
کر سکتے ہیں تو اس کی اصلاح کر دیں. اب اعلیٰ حضرت نے جو اصلاح کی ہے وہ سنیں گے تو ایمان وجد کرے گا. اعلیٰ حضرت نے کہا پہلا مصرع ٹھیک ہے لیکن دوسرا یوں کر لو. اب سنیے گا پھر اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا. آپ کہتے ہیں حاضر ہے درخت روضہ شہ والا کے سامنے، حاضر ہے درخت روضہ شہ والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش والا کے سامنے. یہ آپ کہا یہ نہیں کہنا مجنو کہاں لیلا کہاں، کہا حاضر ہے درخت روضہ شہ والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش والا کے سامنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ پاک تو اتنا بلند ہے کہ عرش کے لیے بھی یہ رشک کا مقام ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی عشق کی مثال قائم کی. آپ کا وہ شعر بڑا مشہور ہے، مجھے بڑا پسند ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. اس کا مطلب ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر مصر کی عورتوں نے غلطی سے ایک دفعہ اپنی انگلیاں کاٹ لی. پتہ ہے نا آپ کو سارا واقعہ آتا ہے. وہ فروٹ کاٹ رہی تھی تو پتہ نہ چلا اپنی انگلیاں کاٹ دی کیونکہ حسن یوسف میں اتنا میل ہو گئی. لیکن کٹی ایک دفعہ صرف کٹ گئی، نہ اپنی مرضی سے کاٹی اور نہ دوبارہ کاٹی، بس ایک دفعہ کٹی وہ بھی غلطی سے کٹ گئی. اگلا جملہ جو ہے اس میں مضارع کا صیغہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یا رسول اللہ یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کے بس ایک دفعہ کٹی تھی. آپ کا حسن یہ ہے کہ آپ کا حسن تو حسن رہا، آپ کے نام پہ لوگ کل بھی گردنیں کٹاتے تھے، آج بھی کٹاتے ہیں، قیامت تک کٹاتے رہیں گے. اور اپنی مرضی سے کٹواتے ہیں، اپنی مرضی سے، غلطی سے نہیں انگلیاں کٹ گئی، اپنی مرضی سے کٹواتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا تخیل باندھا کہ حد کر دی حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. بہت سارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ایسے ہیں، بلکہ سارے میں سمجھتا ہوں ایسے ہیں جن کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. آپ فرماتے ہیں سچی بات سکھاتے بھی ہیں، سیدھی راہ چلاتے بھی ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم کھلاتے بھی ہیں. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں. انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں. سلم سلم کی دھارس سے پل سے پار لگاتے یہ ہیں. کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، خوشدار رضا کا سناتے یہ ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ہر کلام جو بھی آپ کا دیکھیں اس کی مثال کہیں نہیں ملتی ہے. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروں تو جہاں نہیں، کروں کیا کروں تو جہاں نہیں. کروں مدح اہل دور رضا. آپ کے دور میں شہر کا جو امیر تھا وہ کہتا ہے کہ احمد رضا جو قیمت کہتی ہو لو اور میری شان میں ایک منقبت لکھو. اعلیٰ حضرت منقبت کی بجائے ایسا شعر لکھا کہ اس کے منہ پہ تماچا پڑ گیا. کہا کروں مدح اہل دور رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے. فرمایا کہ مجھے شاعری میری تو میں دنیا داروں کی ثنا کرتا رہوں، ایسا نہیں ہوگا. کروں مدح اہل دور رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے. ایسا تخیل اعلیٰ حضرت کا ہر شعر ہی ایسا ہے کہ اس پہ بڑھ کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے علم کے بارے میں کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی فرماتے ہیں کہ یہ بات مبالغہ آرائی نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اگر چاہیں تو سورہ والضحیٰ جو ہے، والضحیٰ آپ کو آتی ہوگی، زیادہ سے زیادہ 1 یا 1.5 منٹ لگتا ہے، بندہ ساری پڑھ لیتا ہے. ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو چلیں 3-4 منٹ لگ جائیں گے، 5 منٹ لگ جائیں گے. لیکن کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب اشارہ فرماتے ہیں اس بات میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے کہ سورہ والضحیٰ کی تفسیر لکھتے لکھتے اعلیٰ حضرت چاہیں تو 600 صفحات بھی پڑھ سکتے ہیں. 600 صفحے چھوٹی سی سورت کی تفسیر میں اعلیٰ حضرت چاہیں تو بھر سکتے ہیں. ایسا علم اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا. اور آپ کے دور میں آپ نے ہر اٹھنے والے فتنے کو نقاب، ہر اٹھنے والے فتنے کو بے نقاب کیا. اگر مرزا غلام قادیانی اٹھا تو اس کو بے نقاب کیا. جو بندیوں وہابیوں شیعوں کا رد کیا. بلکہ یہاں تک کہ جب آپ دنیا سے چلے گئے
تو دیوبندی مولوی اشرف علی تھانوی نے جب خبر پہنچی نا کہ احمد رضا فوت ہو گئے، اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ جب اس نے دعا کی تو مریدوں میں سے کوئی کہتا ہے کہ آپ تو ساری زندگی وہ آپ پہ کفر کے فتوے لگاتے رہے کہ آپ کافر ہیں، آپ کی عبارتوں پہ وہ کفر کے فتوے لگاتے رہے، اس طرح میں بعد میں آتا ہوں، تو آپ اب اس کی طرف اس کے لیے دعا کیوں کر رہے ہیں؟ تو مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی مولوی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ احمد رضا عشق رسول کی اس منزل پہ تھا، اگر وہ ہمیں کافر نہ کہتا تو خود کافر ہو جاتا۔ وہ اتنا عشق کرتا تھا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اللہ نے ایسا نوازا تھا۔ اگر حدیث کا علم دیکھیں تو وہ بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کمال کا ہے۔ فتاوی رضویہ 33 جلدیں لکھ دی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہر جس موضوع پہ قلم اٹھائی، اگر علم حیض پہ قلم اٹھائی تو وہ بھی کمال کر دیا۔ بلکہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، اس دور کے اندر البرٹ نامی انگریز تھا، اس نے کہا کہ فلاں سال فلاں تاریخ کو قیامت آ جانی ہے۔ اس کا کوئی علم تھا، ستاروں کا وہ علم رکھتا تھا، تو اس نے کہا فلاں سال فلاں تاریخ کو قیامت آ جانی ہے۔ اب لوگوں نے جب یہ بات سنی تو وہ وہابیوں کے پاس گئے کہ کیا کریں، کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ وہ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کہتے، نہ ہاں کرتے نہ کرتے۔ جو بندیوں کے پاس گئے انہوں نے کہا اگر ہم ہاں کر دیں گے قیامت نہ آئے گی، ہم جھوٹے پڑ جائیں گے، ہم کچھ نہیں کہتے۔ بات جلدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی، آپ کیا کہتے ہیں؟ فلاں انگریز سائنسدان نے کہا ہے کہ فلاں تاریخ کو قیامت آ جائے گی، تو ہم نے فلاں سے پوچھا ہے تو وہ نہ ہاں کرتا ہے نہ کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت مسکرا پڑے، فرمایا صرف مجھ سے پوچھو نہیں، میرا یہ بیان جا کے اخبار میں لگوا دو کہ احمد رضا اپنی ذمہ داری پہ بات کر رہا ہے، جو تاریخ جو سال اس نے کہا ہے، جو تاریخ اس نے بتائی ہے، اس تاریخ کو قیامت آنا تو درکنار ایک پتہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ اخبار میں جا کے اشتہار لگا دو۔ ایسا اللہ کی ذات پہ یقین تھا۔ اور قرآن پاک کا ترجمہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کنز الایمان ترجمہ لکھا، جس کے اندر بہت سارے شکوک و شبہات لوگوں کے دور کر دیے۔ پہلا ہی پارہ آغاز کے اندر یہ آیت اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بعض ذرا سمجھنے والی توجہ کیجیے گا، ان لوگوں نے ترجمہ کیا کہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، اے نبی آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ لوگ جو کافر ہو گئے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر یہی ترجمہ کریں تو نہ تو حضرت عمر فاروق مسلمان ہوتے ہیں، نہ اس طرح کے وہ صحابہ جو پہلے شرک کیا کرتے تھے، جو پہلے مشرک تھے، وہ سارے مسلمان نہیں رہتے۔ اگر یہ ان لوگوں کا ترجمہ مانے کہ نبی تم انہیں نہ جا کے کہنا جو کافر ہو چکے ہیں، انہیں نہ کہنا، لیکن اعلیٰ حضرت نے جب ترجمہ کیا تو کہا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اللہ کہتا ہے نبی جن کی قسمت میں کفر ہے، بے شک آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سالوں کی بات نہیں ہو رہی، صرف ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور اس کے ساتھیوں کی بات ہو رہی ہے، باقیوں کو آپ جا کے ڈرائیں۔ بے شک جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اسی طرح تیسرے سپارے کے آیت اللہ فرماتا ہے وَمَا كَرُوا وَمَا كَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور ان لوگوں نے مکر کیا، وہاں بھی ترجمہ کیا کہ ان لوگوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا۔ میں کہتا ہوں پھر رب کو رب بھی کیا مانا اگر اس کو مکار کہہ دیا تو؟ کہتے ہیں انہوں نے مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ سب سے بڑا مکار ہے۔ استغفر اللہ، یہ رب کے بندے ہیں، جس نے زبان دیا اس کو مکار بول رہے ہیں۔ کسی نے ترجمہ یہ کیا کہ ان لوگوں نے فریب کیا، اللہ نے بھی فریب کیا، اللہ سب سے بڑا فریبی ہے۔ استغفر اللہ، رب نے زبان دی ہے، رب کو فریبی بول رہے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا تو کیا لکھا؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا وَمَا كَرُوا وَمَا كَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ان لوگوں نے مکر کیا لیکن اللہ نے خفیہ تدبیر کی، بے شک اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اللہ کی ذات پہ مکر کا لفظ بھی استعمال نہ کیا، فریب کا بھی نہ کیا، داؤ کا بھی نہ کیا، کوئی بھی ایسا لفظ جو رب کی ذات کے خلاف ہے استعمال نہیں کیا، بلکہ کیا کہا اللہ خفیہ تدبیر کرنے والا ہے، چھپی تدبیر کرنے والا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا اسی طرح ترجمہ وہ سورہ فتح کی مرحلہ آیت لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اس کا ترجمہ وہابیوں نے یہ کیا کہ اللہ کہہ رہا ہے اے نبی ہم نے آپ کے اگلے گناہ بھی بخش دیے، آپ کے پچھلے گناہ بھی بخش دیے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں نبی گناہ کر سکتا ہے؟ اونچا
اونچا بولے، نبی گناہ کر سکتا ہے؟ نبی ہوتا ہے معصوم عن الخطا۔ اللہ نے 3 ذاتیں ایسی دنیا میں پیدا فرمائی ہیں، بلکہ 2 پیدا فرمائی ہیں، تیسری اللہ خود ہے۔ ایک اللہ کے انبیاء، یہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یہ خطا نہیں کر سکتے، یہ گناہ نہیں کر سکتے۔ دوسرا فرشتے نہیں کر سکتے، تیسرا اللہ خود ہے۔ یہ 3 ذاتیں ہیں جو معصوم ہیں، جو گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ کائنات کا ہر شخص گناہ کر سکتا ہے، ہر شخص سے امید ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یہ جو صاحب قبر ہیں، یعنی یہ جو سرکار لیتے ہوئے ہیں، صرف یہ ہیں کہ ان کی ہر بات مقبول ہے، ان کا کوئی بھی جملہ مجبور نہیں ہے، ہر بات مقبول ہے، ہر بات مانی جائے گی۔ ان کے علاوہ کائنات کے جتنے افراد ہیں ان سب کی بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ان سے نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ 3 ذاتیں ہیں، انبیاء، اللہ اور فرشتے، ان کا گناہ کا تصور ہی نہیں، یہ گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو جب یہ گناہ نہیں کر سکتے تو پھر ان لوگوں نے کیسے لکھ دیا کہ اے نبی ہم نے آپ کے اگلے گناہ بھی بخش دیے، آپ کے پچھلے گناہ بھی بخش دیے۔ اور بہت سے آج بھی اگر آپ ان کا قرآن پاک لیں تو یقین مانیں یہی ترجمہ آج بھی لکھا ہوا ہے ان کے قرآن پاک کے اندر کہ اے نبی ہم نے آپ کے اگلے گناہ بھی بخش دیے، پچھلے گناہ بھی بخش دیے۔ جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے قلم اٹھایا تو کیا لکھا؟ سنیں گے تو ایمان بچت کرے گا۔ آپ لکھتے ہیں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اللہ کے نبی، آپ کے صدقے، آپ کے وسیلے اللہ نے آپ کے اگلوں کے گناہ اور آپ کے پچھلوں کے گناہ بخش دیے ہیں، یعنی آپ کے اگلے امتیوں اور آپ کے پچھلے امتیوں کے گناہ بخش دیے۔ آپ کی گناہ نہیں، آپ تو کر ہی نہیں سکتے، جو گناہ کرے گا ہی نہیں وہ کیا معاف کروائے گا؟ آپ کے اگلوں کے گناہ اور آپ کے پچھلوں کے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے ہیں۔ ایسا اب جس آیت کو چھیڑیں اسی میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک علیحدہ تخیل باندھا ہے۔ اگر ہم آیات کی طرف زیادہ جائیں گے تو موضوع زیادہ طویل ہو جائے گا، بات کو سمیٹنا بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی کمال کا تھا، جس عنوان پہ آپ قلم اٹھاتے کمال کر دیتے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں لوگوں نے انگریزوں نے 2 سازشیں کی امت مسلمان کو برباد کرنے کے لیے۔ ایک یہود و نصارہ کا لباس مسلمانوں کو پہنا دیا، پینٹ شرٹ پہنا دی، کلین شیو مسلمانوں کے نوجوانوں سے کروانی شروع کر دی، مسلمانوں کو اس طرف لگا دیا۔ اور دوسرا بہروپیے آ گئے جنہوں نے داڑھی لمبی لمبی رکھی ہوئی لیکن اندر سے ایمان نہیں تھا، اندر سے کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی شے کا اختیار نہیں رکھتا معاذ اللہ، اس طرح کے الفاظ بولتے رہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تھے اکیلے لیکن دونوں کا رد کیا ہے، بہروپیوں کو کا بھی کیا ہے اور یہود و نصارہ کے بتائے ہوئے طریقے کا بھی کیا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لوگوں کو بتایا کہ یہ طریقہ جس پہ تم چل رہے ہو یہود و نصارہ کا طریقہ یہ بھی غلط ہے، اپنا لباس اپنی وضع قطع، یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم کٹنگ کرواتے ہیں نا، یہ یہاں سے ہمارے بچے چھوٹا چھوٹا بال بالکل چھوٹے چھوٹے کاٹ دیتے ہیں، اوپر سے بڑے بڑے ہوتے ہیں، تو اس پہ اعلیٰ حضرت نے ایک حدیث لکھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ قضا نہ کرو۔ قضا سے مراد یہ ہے کہ سر کے آدھے بال چھوٹے ہوں آدھے بال بڑے ہوں، یعنی یہ اعلیٰ حضرت نے ظاہری وضاقتہ سے لوگوں کو بچایا کہ مسلمانوں کی طرح کا رہو اور کافروں کی طرح کا لباس نہ پہنو۔ دوسرا وہ لوگ جو عقائد بیان کر رہے تھے، کبھی کہہ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معاذ اللہ زندہ نہیں ہے، کبھی کہہ رہے تھے وہ دیوار کے پیچھے نہیں جانتے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کے اعتراضات کا بھی جواب دیا، اور بہت سی کتب آج بھی آپ کی دنیا کے اندر موجود ہیں، اور سب سے جو میں سمجھتا ہوں ایک اعلیٰ نمونہ ہے ہمارے لیے خزانہ ہے وہ فتاوی رضویہ شریف ہے۔ عشق رسول پہ قلم اٹھایا تو اس میں بھی کمال کر دیا۔ لوگوں نے اس وقت کے لوگوں نے کہا تھا کہ اگر آج بات توجہ سے سنیے گا، وہ کہتے تھے آج بھی وہ کہتے ہیں، آج بھی حج پہ جب ہم جاتے ہیں نا تو وہ ایک پمفلٹ دیتے ہیں جس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ مسجد نبوی کی نیت سے مدینے جاؤ تو جا سکتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی نیت کر کے اگر تم جاؤ گے مدینہ شریف تو یہ گناہ ہوگا معاذ اللہ۔ بندہ پوچھے جیسے ہم بی بی نو سورے لین جاندے ہو کی نیت کر کے جاتے ہیں، اس وقت بھی تو یہی نیت کرتے ہیں نا کہ میں نے اپنی بی بی کو لینے جانا ہے سسرال سے،
اچھا تو بی بی کی نیت کر کے سفر کرنا جائز ہے، رسول اللہ کی نیت کر کے سفر کرنا جائز نہیں ہے؟ اتنے اعتراضات انہوں نے کیا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سارے اعتراضات کا جواب ان اشعار سے دیا۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہیں، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، اب میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ اعلیٰ کہتے ہیں ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ پوچھا تھا کعبہ کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے اس نے کہ نفت کدھر کی ہے، کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ظل، روشن انہی کے عکس سے پتری ہجر کی ہے، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و بنا، لولاک والے صاحبی سب تیرے باری گھر کی ہے، مولا علی نے باری تیری نیند پر نواز، وہ بھی اثر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، مگر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل رسول بندگی استاذ کی ہے۔ اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے جس ٹاپک پہ قلم رکھا کمال کر دیا، آپ کا ذکر اگر ہم کرتے رہیں تو سال لگ جائیں گے، لیکن آپ نے جو دین کی خدمت تھی وہ اس کا تذکرہ پھر بھی شاید صحیح معنوں میں نہ ہو سکے۔ ہم کسی بات پہ اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت چل دیے ہنسی کے بٹھا دیے، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اولا کوشش بڑھ سے فاتحہ